ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 28 تک پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا تھا. آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 31 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. چھوڑ دے بھائی جان. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ. اے آدم کے بیٹوں، شیطان تمہیں اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے کہ تمہارے والدین کو فتنے میں مبتلا کر کے اس نے جنت سے نکلوایا. اللہ رب العزت نے آر دلائی، ایک حقیقت کی طرف توجہ دلائی. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ان کا پردہ بدن ان سے اتروا دیے تاکہ ان کی پوشیدہ چیزیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں. ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ پڑھا تھا اسلام کے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے مکے کے جو مشرکین تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے. ان میں دو فریق تھے. پہلا فرقہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس اصل پہ ہمیں پیدا کیا اس میں ہم بے لباس تھے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کی طرف حاضری دیں گے جب بھی ہم پر لباس نہیں ہوگا. اس لیے جب ہم اس کے گھر کا طواف کریں گے، اس کے گھر کے اعتکاف کریں گے، اس کے گھر کی حاضریاں دیں گے تو اس وقت بھی ہمارے اوپر لباس نہیں ہونا چاہیے. عورتیں اور مرد جو ہے برہنہ حالت کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. دوسرا فریق وہ تھا کہ جو طواف کرتا تھا لباس پہن کر، لیکن جب طواف کر لیا کرتا تھا تو اس لباس کو بطور صدقہ دے دیا کرتا تھا. اور اس کی بھی یہی منطق تھی کہ اللہ رب العزت نے جس اصل پہ ہمیں پیدا کیا تھا ہمیں بطور عاجزی اسی اصل پر لوٹنا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم اتنا بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ
بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اور میں اللہ نے اس کا حکم دیا. فرمایا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائیوں کے احکامات نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے ذمے ایک ایسی بات کر رہے ہو جس کو تم جانتے تک نہیں. پھر فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے امر ربی بالقسط، تیرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. اب یہ دیکھا جائے تو کیا انصاف کا حکم ہے؟ دو طریقے نہیں ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک فریق یہ کہتا ہے کہ لباس شروع سے ہی نہیں پہننا، اور دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ طواف کے بعد اتار دینا. دو طریقے نہیں ہوتے. اگر اللہ نے تمہیں بتایا تھا تو ایک طریقہ ہوتا. فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس بے حیائی کی کوئی سنت اللہ نے اتاری تھی، تو اگر اتاری ہوگی تو ایک ہی طریقہ ہوگا، اس میں نہ امیر غریب کی تفریق ہوگی، نہ قریش غیر قریش کی تفریق ہوگی. جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے قبائل جو ہے نا وہ یعنی برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے سوائے ہندسیوں کے. ہندسیوں کے علاوہ باقی سب جو ہے نا وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا امر ربی بالقسط، تمہارے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، انصاف کرو اس بات پہ. دو طریقے کیسے ہوں گے؟ طریقہ تو ایک ہوگا. نماز کا طریقہ ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العزت ایسا کیوں کرے گا کہ اس کے لیے الگ حکم اتارے اور اس کے لیے الگ حکم اتارے؟ برابری ہوگی. تو خود بھی سوچو اس بات. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر دفعہ نماز کی حاضری کے لیے ہر دفعہ اقیموا وجوہکم، اپنے چہروں کو قائم کر لو. اب اپنے چہروں کو قائم کر لو، متوجہ کر لو. قائم کر لو کا مطلب متوجہ کر لو. کس کی طرف؟ وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس اللہ کو اخلاص کے ساتھ، دین اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اس اللہ کو پکارو. یہ ہے توجہ کا مرکز. حدیث کے اندر الفاظ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی کہ توجہ اس طرح ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہو. گو اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی کہ اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں بن پائے گی کہ اللہ کو دیکھیں، جس کے نتیجے میں عبادت میں ایک ڈسپلن ہے، نہیں بن پائے سمجھو، لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا کہ جس کی وجہ سے تمہاری عبادت میں ڈسپلن آئے گا. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کل مسجد یا کل مسجد سے مراد یہ مسجد نہیں ہے، مسجد یہاں مراد نماز ہے. مسجد سے مراد یہاں پہ اور اگلی آیت میں بھی اس سے مراد نماز، اس سے مراد سجدہ گاہ نہیں ہے. اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خالصتاً اسی کو پکارو. جیسے کہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ تلبیہ پکارتے تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب المناسک کے اندر، وہ تلبیہ پکارتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکم واحد، مگر ایک شریک ہے تیرا جس کا تو مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں، وہی واسطے وسیلے کا کیا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. چاہ جائے کہ یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو عطا کر دیا ہے، اب یہی دیتے ہیں. ایک تو دیکھو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق میں کسی کو اپنی قدرت سے عطا کر دیا، جو اب مخلوق دے کے بطور جیسے وزیر، نائب. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اللہ انہیں دیتا ہے
اور یہ ہمیں دیتے ہیں اللہ کی عطا سے. اچھا مشرکین کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں, نہ یہ والا تھا نہ یہ والا تھا, بلکہ ان کا یہ اعتقاد تھا یہ محض اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں, دے کچھ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کیا ہے, سب چیزوں کا اختیار, سب چیزوں کا مالک خود اللہ رب العزت ہے. کوئی اللہ کی عطا سے بھی دینے والا نہیں ہے. دیکھو نا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تیرا شریک تو ہے کہ جس کو ہم نے بطور سفارشی بنایا. سورہ یونس میں آتا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شِفَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. پھر کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. بس یہ اتنا عقیدہ ہے, یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. ہم یعنی حاجت لے کے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ. وہی وہ تلبیہ میں کہہ رہے ہیں اللہ شریکم واحدہ, ایک شریک ہے اللہ کا, جس کا تو مالک ہے اس کا کوئی مالک, یعنی وہ کسی شے کا مالک نہیں. اب آپ یہ دیکھیں, اب کسی نے لات کو بنا لیا, کسی نے منات کو بنا لیا, کسی نے عزا کو بنا لیا, کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو وسیلہ بنا لیا, کسی نے اسماعیل علیہ السلام کو وسیلہ بنا لیا. اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ. تم خالصتاً اللہ کی طرف ہر نماز کے وقت, ہر عبادت کے وقت تم اپنے رخ اللہ کی طرف رکھو, کسی اور کا خیال دماغ میں آنے بھی نہ دو, اسے پکارو خالصتاً دین اس کے لیے کرتے ہوئے. کما بداکم تعودون, کما بداکم, تمہیں اول تخلیق پہ جس طرح پیدا کیا گیا, تمہیں اول تخلیق پہ جس طرح پیدا کیا گیا تھا, تعودون, تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ. کما بداکم, جیسے تمہیں اول تخلیق پہ پیدا کیا. جب تم اول تخلیق پہ پیدا ہوئے تم کسے جانتے تھے؟ حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ تک کو نہیں جانتے تھے. تمہیں تخلیق کرنے والے خالق کے علاوہ تم کسی کو بھی نہیں جانتے تھے. تو شریک کہاں سے بنا؟ شریک کہاں سے بنا لیا؟ یہ کہاں سے سوچ لیا کہ یہ اللہ کی عطا سے دے گا؟ تم جب اول دن تخلیق ہوئے تم اپنے خالق کے علاوہ کسی کو جانتے تک نہیں تھے. تمہاری حاجت روائی, یعنی تم اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ کے سامنے اس درجے کے محتاج تھے, اس درجے کے عاجز تھے کہ اگر اللہ رب العزت تمہاری ماں کو دودھ نہ اتارے تو تم دودھ نہیں پی سکتے تھے, تمہیں ماں کا دودھ نصیب نہیں ہو سکتا تھا. کما بدا, جیسے کہ تمہاری اول تخلیق تھی, تم کسی کو نہیں جانتے. ہوا کیا ہے, شیطان نے تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی, نتیجہ کیا نکلا؟ فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلال. ایک فریق ہدایت پر آیا اور دوسرے پر گمراہی ثابت ہوئی. حدیث معراج میں دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کو تشریف فرما دیکھا. وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, وہ اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. ان کے دائیں طرف بھی بہت بڑی تعداد میں انسان موجود ہیں, ان کے بائیں طرف بھی بہت بڑی تعداد میں انسان موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے, یہ دائیں اور بائیں کی اولادیں ہیں. دائیں طرف والے سارے نیک لوگ ہیں, بائیں طرف والے سارے گناہگار. دائیں طرف والے سارے وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے, بائیں طرف والے وہ ہیں جو سارے جہنم میں جائیں گے. ایک فریق پر ہدایت ثابت ہوئی, وہ فریقن حق علیہم الضلالہ, اور ایک کے اوپر گمراہی وہ ثابت ہو گئی. حالانکہ مسلمان باپ کی اولاد ہے, حالانکہ سارے مسلمان باپ کی اولاد ہیں کہ جو اپنے رب کا فرما بردار, جو اپنے رب کا اطاعت گزار, جو اپنے رب کا عبادت گزار, جو اپنے رب کے آگے یعنی حاجتوں کے لیے ہاتھ پھیلانے والا تھا. اسی کی اولاد میں ایک فریق بن گیا اللہ کا اطاعت گزار اور ایک بن گیا عاصی, نافرمان, گناہگار. اب سوچے ذرا اس بات کو کہ یہ گمان اور اعتقاد رکھنا کہ آپ کا کوئی بھی عقیدہ یا عمل ہے, مطلب آپ نے حدیث معراج بھی سن لیا, آپ نے یہ واقعہ بھی سن لیا, آپ تقدیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ تقدیر کو
خود ایسے دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ کی بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد غور کریں ذرا اس بات پہ کہ اگر آپ اپنے عقیدے کے بارے میں یہ نہیں جانتے ہیں کہ آیا میں فریق ہدایت پر ہوں یا فریق ضلالت پر ہوں، اگر آپ اس کو نہیں جانتے ہیں اور آپ اس گمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں سرکار کا امتی ہوں، میں تو جنت کے اندر جا کے رہوں، سب سے بڑی گمراہی ہے یہ سب سے بڑی گمراہی کہ آدمی یہ سوچے میں نے کلمہ پڑھا میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل کو لازم و ملزوم رکھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، بے شک جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا ہم نے اس کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف عمل کرنے والوں کے لیے، اللہ نے کہا ایمان لانا ضروری ہے، نیک اعمال نہ، اس کے بغیر آپ چاہے کتنی ہی باتیں کر لیں آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو خال خال کچھ تہذیبات کے اندر ہمیں اس قسم کے لوگ ملیں گے جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کے قائل تھے اور مدعی تھے، شیطان کی عبادت، یعنی کہ وہ صاف طور پر کہتے تھے، اور آج بھی ایسے گروہ موجود ہیں، وہ شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہندوؤں میں بھی ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے گروہ عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اچھا سمجھیں ذرا اس بات کو، لیکن جن پر گمراہی ثابت ہوئی وہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب شیطان کی عبادت کرتے تو ہیں نا، کیونکہ عبادت کے معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں، عبادت کے لفظی معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ کہہ رہا ہے انہم، وہ جو دو فریق میں سے ایک جو گمراہی پر آیا، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو یعنی کہ اپنا ولی بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، رفیق، دوست، حمایتی۔ ولی کے معنی ہوتے نہیں سارے۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے بھائی، جن لوگوں نے شیطان کی عبادت کا دعویٰ کیا ان کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جن لوگوں نے شیطان کی عبادت کا دعویٰ ہی نہیں کیا کبھی، وہ تو ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں، یا وہ جو بھی ان کے نظریات نیک لوگوں کے حوالے سے، بعض نے فرشتوں کی عبادت کی ہے، بعض نے رسولوں کی عبادت کی ہے، بعض نے امتوں میں موجود جو نیک اللہ کے ولی تھے ان کی عبادتیں کی ہیں۔ بھائی مثال کے طور پہ آج جو یسوع مسیح کو پکارتا ہے مدد کے لیے عیسائی، یسوع مسیح کون ہے؟ بھائی انسانی تھے نا، شیطان تو نہیں تھے نعوذ باللہ، فرشتے تو نہیں تھے نعوذ باللہ، آپ سمجھیں، انسان تھے نا۔ ان کی والدہ کی بات کرتے ہیں تو ان کی والدہ کون تھی؟ یہودیوں میں گروہ موجود ہیں جو عزیر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ کون تھے؟ اچھا ہندو جو رام یا وہ کرشن یا جو اس جیسے جو ان کی ہندو عبادت کرتے ہیں کہ جن کے کوئی 3 گردنیں نہیں ہیں، 6 ہاتھ نہیں ہیں، 5 پیر نہیں ہیں، وہ صحیح سالم انسان تھے اور وہ ان کے لیے اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ رام کرشن جیسے جتنے لوگ ہیں ہندو جب ان کی بات کرتے ہیں تو نہ تو وہ شیطان تھے، ایک بات ہے، رسول ہونا ان کا ثابت نہیں ہے، سمجھیں ذرا اس بات کو، وہ جو کچھ بھی تھے تو انسان نا، اور ہندو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ سمجھیں ذرا اس بات کو، بت پرستی کوئی چیز نہیں ہے، بت پرستی اصلاً کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس زمانے میں یاشیکا کے کیمرے ہوتے یا آپ کے یہ موبائل والے کیمرے ہوتے تو لوگ بت تراش کی ان کی بات نہیں کرتے،
اس زمانے میں یاشیکا کے کیمروں سے ان کی تصویریں کھینچی جاتی اور ان تصویروں کی باتیں ہوتی، لیکن چونکہ اس وقت میں تصویر سازی کا طریقہ بت بنانا ہوتا تھا، کیمرے نہیں ہوتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے بت بنے اور اس طرح کے بتوں کی وہ عبادت کا ایک تصور بنا. ورنہ سیدھی سی مثال ہے نا، یسوع مسیح کی جو مورتی لگی ہوئی ہے چرچ کے اندر، وہ ان کے حساب سے تو یسوع مسیح کی تصویر ہے نا، وہ کوئی خیال ہی نہیں حقیقی، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو، لیکن ایک بات ہے جیسے کہ بھائی ان کے حساب سے تو وہ ایک حقیقی تصویر ہے نا، کہ وہ ایسے ہی تھے یسوع مسیح. اب سمجھے ذرا اس بات کو، اللہ کہہ رہا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنایا اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کے اوپر ہیں. اب آپ خود دیکھیں ذرا اس بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران میں سے کسی سورت کے اندر یہ بات کہی ہے، مجھے آیت اس وقت یاد نہیں نمبر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ. بڑی پیاری آیتیں ہیں، اگر ہم سمجھیں نا یہ پورا پس منظر ہی سمجھ میں آیا. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ یعنی عیسائی وہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بتایا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور یہ دونوں فریق گمراہی پر ہیں، دونوں فریق گمراہی پر ہیں. اچھا آپ دیکھیں، ہم ہندوؤں کی بات نہیں کر رہے، اس آیت میں ہندوؤں کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں سکھوں کا ذکر نہیں، اس آیت میں اہل کتاب کے دو فریقین کا ذکر ہے. اہل کتاب کے جن پر کتاب اتری ہے، جن پر رسول ہے، جن پر کتاب اتری ہے، جن پر رسول آئے ہیں. اللہ رب العزت نے دونوں کو گمراہ قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان پر رسول بھی آئے، ان پر کتاب بھی اتری، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دونوں ہی گمراہ ہیں. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد آپ جو مرضی چاہے پڑھیں، جس کو مرضی چاہے سنیں، اور جو دل کرے عمل کرے، جس طرح دل کرے عمل کرے. اللہ رب العزت نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اتارا. یہی تو ہوئی نا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات، ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. یہی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا نا کہ ہمارا جو اعتقاد ہے وہ ہے یا نہیں کہ جو فریقاً ہدا کے اندر شامل کرتا ہے، ہدایت والے فریق کے اندر. یہ ایسے تھوڑی ہوگا کہ میں نے خود سے بیٹھ کے سوچا میں ہدایت پر ہوں اور میں ہوں، خود سے بیٹھ کے میں نے سوچا میں جنت میں جاؤں گا اور اب میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی یہودی اور عیسائی گمراہ ہو گئے. آپ دیکھو اللہ رب العزت نے یہود کا ذکر کرتے ہیں فرمایا نا لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہم لوگوں کو تو جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں. ہمارے جو انتہائی خبیث ترین لوگ ہیں ان کو چند دن کے لیے جہنم میں اللہ اپنا بات پوری کرنے کے لیے ڈالے گا. دیکھو اللہ نے یہود کا عقیدہ بتایا. اب اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان کو کوئی وعدہ دیا کہ تم جنت کے اندر جاؤ گے، تم جہنم کے لیے بنے ہی نہیں. کوئی سند ہے اس کی؟ کوئی دلیل ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اب جنت کے اندر جاؤں گا اور اس کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے، جبکہ ہوا کیا ہے؟ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے شیاطین کو اللہ کے سوا اپنا ولی بنایا. کیونکہ جنت ایک جگہ ہے. جنت کیا ہے؟ اور کوئی کائنات کے اندر ایسی جگہ نہیں ہے جس کا رستہ نہ ہو. ہے کوئی کائنات میں ایسی جگہ جس کا رستہ نہ ہو؟ ہر جگہ کا رستہ ہوتا ہے.
آپ بغیر وہ سفر کیے اس جگہ پہنچ سکتے نہیں. اب دیکھیں ذرا اس بات کو. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے اوپر ایک لکیر کھینچی, افرما ان ھذہ صراطی مستقیما فاتبعوہ, یہ ہے میرا سیدھا رستہ, اس کی پیروی کر لو. دیکھو آ گئی نا رستے کی بحث. جنت کا ایک رستہ ہے, جنت کا ایک رستہ ہے, اور وہ رستہ کس طرح ہے؟ وہ رستہ فاتبعوہ, وہ رستہ اتباع کے تحت ہے. میں آپ کو سمجھاؤں بات. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کبھی کراچی کے رستے پر آیا ہی نہیں, فطری طور پر وہ جب ہائی وے پر آئے گا تو وہ ایک سے دو افراد سے یا کچھ نہیں تو گوگل بابا سے ہی پوچھ لے گا کہ کراچی کا رستہ کہاں ہے. پوچھے گا ضرور, رستے کو پوچھے گا ضرور, دیکھے گا ضرور, اور پھر رستے پہ چلے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا عاقل ہو, عقل رکھنے والا, اور بغیر رستے کی تمیز حاصل کیے رستے پہ چڑھ جائے. ایسا کبھی کرے گا؟ بے عقل آدمی ہو تو کر سکتا ہے, عاقل آدمی ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب سمجھیں ذرا اس بات کو. جنت کا ایک رستہ ہے. اچھا, فاتبعوہ بتاتا ہے, یہ لفظ بتاتا ہے کہ جنت کا جو وہ رستہ ہے اس کے لیے آپ کو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایسے پوچھیں, اچھا یہ ذرا بتائیے گا یہ جنت کہاں سے آئے گی. یہ ایسے نہیں ہوگا, بلکہ یہ ایسے ہوگا کہ ایک شخص آگے چلے گا, گائیڈ, سمجھ رہے ہیں, جیسے K2 پہ جانا ہوتا ہے تو ایک شخص آگے چڑھتا ہے, اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. ایک گائیڈ لازمی ہوتا ہے, بغیر گائیڈ کے آپ K2 پہ چڑھ سکتے ہیں, تو جنت میں کہاں سے چڑھ جاؤ گے؟ نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے آگے چلیں گے, آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے. جب میں اور آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے, ورنہ جنت کے ہی رستے پر رہتے ہوئے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لکیر کے اندر ایسے لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے رستے ہیں. یہ نکلتے کہاں سے ہیں؟ یہ اس رستے پر سے نکلتے ہیں جسے جنت کا رستہ کہا جاتا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے کہ کراچی جانے والا آدمی جب بہکے کہ جب وہ جان کر سکھر کے رستے پر چلے اور سکھر کی طرف چلنا شروع ہو جائے. اب کہ میں کراچی کے رستے سے بہک گیا ہوں, سکھر کے رستے پہ چلا ہے نا, تو اس سمت پہ چل رہا ہے نا, تو سکھر یا ان منازل سے تو بہک سکتا ہے, گمراہ ہو سکتا ہے. کراچی تک ہوگا تو چڑھا ہی نہیں ہے, اس کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تو کیا کہتی میں اس سے گمراہ ہوں گا, وہ مجھے میرے سے رہ گیا. اب اگر ابلیس نے کوئی علیحدہ سے رستہ بنایا ہوتا تو پہلے دن ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا. اور ابلیس پہلے دن سے, اگر مثال کے طور پر دیکھو نا, ہم نے کہاں سے بات شروع کری؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, یہاں سے بات شروع کی نا کہ آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اگر بات سیدھی سیدھی ہوتی تو آدم کے بیٹوں کو کون گمراہ کر سکتا تھا؟ اگر بات ایسے بالکل سیدھی ہوتی. شیطان اپنے اصلی روپ میں کھڑا ہے, کون سنے گا اس کی؟ لوگ بھاگیں گے اس سے. اتنی کریز صورت کیا ہے, وہ اتنا بدصورت ہے. شیطان اپنی اصلی حیت کے اندر جو حدیث میں ہے وہ بڑا بدصورت ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو, اس کو وہ سنے گا بھی کون؟ اس سے تو بھاگیں گے لوگ, نہیں سمجھے. لیکن اگر وہ نورانی چہرے کے ساتھ ہو, کتنا نورانی چہرہ, صاحب دستار ہیں, داڑھی والے. اگر وہ نورانی چہرے والا ایسا ہو کہ جو جاذب نظر ہے, اٹریکٹیو ہے, تبھی تو لوگ اس کی طرف جائیں گے. نہیں, آپ دیکھیں پرسنالٹی دیکھیں, اب بولنے کا انداز دیکھیں, الفاظ کیسے کیسے صاف سمجھ آتے ہیں. یہ اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرنا ہو فرض کریں تو کون دھوکے کے اندر آئے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا. نہیں, آپ دیکھیں مطلب کیسے دل کو موہ لینے والی باتیں کرتے ہیں. گو اگر یہ اس طریقے سے نہ ہو تو پھر آپ خود سوچیں نا, شیطان اپنی اصلی اس میں بات کر رہا ہوں تو کون سنے گا اسے؟ سمجھیں کہ باقاعدہ آپ اس رستے پر آئیں گے
جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب آپ سمجھ لو آپ اس رستے کے اوپر آ گئے. اب آپ کو پہنچنا ہے منزل پر. منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، میرے رستے کی میری پیروی کرو. پھر ایک وقت آئے گا اس میں سے رستے نکالتے جائیں گے. ہر رستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا، ہر رستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا. اب آپ دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں. ایک آدمی سیاسی مزاج رکھتا ہے. کیا مزاج رکھتا ہے؟ سیاسی. وہ کسی خانقاہی آدمی کے ہاتھوں گمراہ ہو سکتا ہے؟ کسی صوفی کے ہاتھوں؟ سیاسی مزاج رکھنے والا آدمی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ ایک آدمی خانقاہی نظام کو پسند کرتا ہے، وہ صوفیانہ طور طریقہ پسند کرتا ہے، وہ آدمی کسی سیاسی آدمی کے ہاتھوں گمراہ ہو سکتا ہے. کیونکہ باتوں کو سمجھنے کا اپنا اپنا انہوں نے ایک انداز بنا لیا ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھیں ایک تو سیدھی بات ہے، اللہ کے رسول جو کہتے ہیں بس بات ختم. ایک تو یہ والا فارمولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کے بعد چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں. ایک تو یہ فارمولا. اس کے بعد بندے کے لیے کوئی چیز نہیں بچتی، نہ اعتقاد، نہ عمل، نہ معمولات، نہ معیشت، نہ معاشرت، نہ سیاست، نہ ہی دفاع، اور کوئی چیز ایسی نہیں بچتی کہ جس میں وہ دائیں یا بائیں دیکھ لے. وہ یہ دیکھے گا اللہ کے رسول نے کیا بتایا، وہ میں اس پہ عمل کروں گا، بات ختم ہوگا. یہ سیدھا فارمولا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کا یہ فارمولا ہی نہ ہو، نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں اس میں خاندان کو دیکھنا پڑتا ہے نا. یہ ہے فارمولا چینج ہو گیا نا. جیسے شادی بیاہ کا معاملہ آیا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھاکے طریقے کو رکھا ایک طرف. اب آپ نے وہی میں نے عرض کیا، آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ابلیس آپ کو ویسے سمجھائے گا. آپ خاندان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں. یہ خاندان آپ کس کے ہاتھوں سمجھیں گے؟ مثال طور پہ آپ کسی عورت سے سمجھیں گے. عورت. آپ اپنے استاد سے متاثر ہیں، استاد. کیا آپ کسی عالم سے متاثر ہیں؟ عالم. آپ کسی سیاستدان سے؟ سیاستدان. آپ کسی فلم سٹار سے؟ فلم سٹار. ابلیس نے تو دھوکے کا ہر طرح کا سامان تیار کیا ہوا، پورے بندوبست کے ساتھ. وہ لاکھوں کروڑوں سال کا تجربہ اس کے پاس، نیٹ ورک ہے اس کا. وہ حاضر ناظر تھوڑی ہے کہ ہر جگہ موجود ہو. دیکھو کیا فرمایا، ہر رستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا. یہ تھوڑی کہا کہ ہر رستے پر شیطان اکیلا بیٹھا ہوا ہوگا. ابلیس حاضر ناظر نہیں ہے، سارا اس کا نیٹ ورک ہے. پھر اس کے بعد جس کو جس طریقے سے بھی پھانسنا اس کو پورا انتظام کر کے بیٹھا ہوا، کون کس طریقے سے گمراہ ہوگا. کرکٹ کے ہاتھوں ہوگا، کرکٹ کے ہاتھوں کریں گے. جو جس ہاتھوں ہوگا اس کو اس ہاتھوں برباد کریں گے. لیکن میں نے عرض کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بندہ پہلی دفعہ میں سمجھ جائے یہ ابلیس ہے، کیونکہ ہمیں اتنی معرفت نہیں ہوتی. سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم زیادہ نہیں، اگر ہمیں اپنے دین کی معرفت ہوگی اس کے خلاف ابلیس ہے. کس چیز میں دین کیا بول رہا ہے اگر یہ ہمیں پہلے سے پتا ہو تو سمجھیں اس کے خلاف جو آئے گا وہ کیا ہے. اب چہرہ کوئی بھی ہو، چاہے بھلے میری ماں، تو جو دودھ نہیں بخشوں گی اپنا، تو نے داڑھی نہیں کٹوائی. بظاہر دیکھا جائے تو ماں کرو تو بات، ماں کرو تو بھائی. کون بتا رہا ہے ماں کرو تو بات؟ ابلیس. کون بتا رہا ہے بار بار تمہیں ماں کرو تو بات؟ ابلیس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی فرما برداری خالق کی نافرمانی میں نہیں ہوتی. دیکھو ابلیس نے سب سے پہلے یہ بلوا دیا کہ خالق کی نافرمانی نہیں. سنو دوسرا نکل کے آئے گی دلیل، نہیں حقوق العباد پہلے ہوتے. حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. جبکہ ایسا کوئی اصول شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. یہ شیطان کی گھڑنت ہے. اللہ نے بھی طریقہ یہ رکھا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. تو پہلے اللہ نے کس کے حق کی بات کی ہے؟ اپنے حق کی بات کی ہے. بھائی بندگی کا تقاضا یہی ہے یار. ابلیس سب سے پہلے ہمارے ذہنوں سے یہی چیزیں فراموش کرواتا ہے کہ بندگی پہلے نہیں ہے. پہلے تمہارے تعلق ہیں، واسطے داریاں ہیں، ملنے جلنے ہیں، لائف سٹائل ہے.
تم اگر ایسا کرنا شروع ہو جاؤ گے تو لوگ تمہارے بارے میں یہ کہنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں، مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا گنے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ہے بنیادی بات۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ان کے دلوں کو آپ کی طرف پھیرے گا کون؟ اللہ۔ اللہ۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا گنے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹوں ہر عبادت کے وقت میں اپنی آرائش کی چیزوں کو مکمل کر لیا کرو، یعنی ان کو سمیت سب کو لباس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ نے جب عبادت کرنی ہے تو آپ نے اپنے لباس کو، دیکھو لمبی چوڑی بحث میں جائے بغیر اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، بنیان ٹراؤزر میں جائیں گے؟ چلیے آؤ، بنیان کپڑوں کو دعوت نہیں، آپ کے دعوت کس کو ہے؟ آپ کو، کپڑوں کو تھوڑی۔ تو بنیان ٹراؤزر میں چلے آؤ، ٹی شرٹ ٹراؤزر میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اللہ کے حضور کیسے کھڑے جاتے ہیں؟ اللہ کے حضور جا کے کیسے کھڑے جاتے ہیں؟ ٹی شرٹ ٹراؤزر بنیان جو پہنا ہوا ہے وہ جا کے کھڑے ہوگا اللہ کے۔ حالانکہ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سطر کی بحث کیا رکھی ہے۔ آپ کا کپڑا کندھا ڈھانپنے سے لے کے ران ڈھانپ دے آپ کی، یہ کیا ہے؟ یہ سطر ہے۔ کندھے سے لے کے، یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پہ کپڑا نہ ہو۔ تو کندھے سے لے کر اور ران تک یعنی گھٹنوں تک یہ سارا کیا ہے؟ مرد کے لیے سطر ہے، اور عورت کے لیے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے بالغ عورت کی نماز بغیر جسم ڈھانپے نہیں ہوتی، وہ پورا جسم ڈھانپے گی سوائے جو ضرورت سے آیا ہے، یعنی چہرہ ہاتھ پیر، وہ بھی گھر کے اندر۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ خذوا زینتکم، یہ حکم ہے، خذوا امر کا صیغہ ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں آپ نے اپنی زیبائش کو مکمل کرنا ہے۔ اب زیبائش کے لیے آپ کے پاس جتنی بھی چیز ہے، تن ڈھانپنے کا کپڑا ہے، زیر تن ڈھانپنے کا کپڑا ہے، موزے پہننے کے لیے ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے ہے، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے ڈھانپو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے اپنی زینت کو مکمل کرو گے۔ جو ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر ہوگا وہ تمہیں ڈھانپے بغیر نماز ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ ہاں آپ کے پاس کپڑا ہے نہیں، فرض کر لیتے ہیں، اور اتنا ہے کہ جو اس میں سطر کی شرط پوری ہوتی ہے، تو بس صرف اس کپڑے کے اندر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ بس اتنا ہے کہ آپ زینت کو مکمل کر سکیں، صرف سطر ڈھانپ نہیں سکتے، زینت مکمل کر۔ اور سمجھیں ذرا ایک اور چیز کو، اللہ نے آگے اس کو مزید واضح کر دیا ہے، کیونکہ زینت جو ہے نا لفظ عربی زبان کے اندر آرائش کی چیزوں کو کہا جاتا ہے، یعنی بندہ جس چیز سے خوب سے خوب تر نظر آ جائے اسے زینت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آگے اس کو حد بتا دی اس کی، فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اگر ہم 3 پیس سوٹ لاکھوں روپے کا 3 پیس سوٹ بھی پہن کے جا کر کھڑے جاتے ہیں نا نماز کے لیے اللہ کے سامنے، تو وہ بھی ہلکا تھا۔ لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرو، اسراف نہیں کرو۔ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ اچھا چلے وہ تو ہم پڑھتے ہیں اسراف۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ طب نبوی کے اندر کہتے ہیں پورے دین کا طب سمٹ کے اس ایک آیت کے اندر ہے۔ پورے دین کا، ہمارا دین طب کے اوپر بھی بات کرتا ہے، میڈیکل سائنسز پہ بھی بات کرتا ہے،
تو فرماتے ہیں کہ پورا طب سمٹ کے وہ اس ایک آیت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اسراف نہیں کرو۔ کیا حدیث میں الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 7 آتوں میں نہیں کھاتا۔ نہیں سمجھے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ کھائے گا اس طریقے سے کہ بھوک مٹائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا۔ مومن کھائے گا کس طرح؟ اس کی خوراک ہے کہ وہ بھوک مٹائے گا، وہ پیٹ کو بھرے گا، پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور اس کے بعد کھانے پینے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ مہنگے سے مہنگا کھا لو، آپ قیمتی سے قیمتی کھا پی لو، کھاؤ گے نہیں تو پھر یہ سمجھ میں کیسے آئے گی؟ فَبَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب کھاؤ گے پیو گے ہی نہیں اللہ کی نعمتوں کو، برتو گے نہیں، حاصل ہی نہیں کرو گے اللہ کی نعمتوں کو، تو یہ آیت سمجھ میں کیسے آئے گی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب اسراف تو بھی ہم پڑھیں گے نا، سمجھے ذرا اس بات۔ پہلے کھانا پینا ہے، اور اس کھانے پینے کے اندر آپ کے اپنی ذات پہ رہ کر اسراف یہ ہے کہ آپ نے پیٹ نہیں بھرنا ہے، بھوک مٹانی ہے، اور اس میں آپ جو دل کرے کھاؤ، اچھے سے اچھا فروٹ، اچھے سے اچھی سبزیاں، اچھے سے اچھا گوشت، ہرن کھا لو، کیا ٹینشن ہے؟ اگر آپ کو میسر ہے تو حلال جانور ہے۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ یہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 564 565 ہے، حدیث نمبر 6695۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو واشربو وتصدقو، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو۔ یہ ہے کھانے پینے کے اسراف سے بچاؤ۔ کلو واشربو وتصدقو، اس کو مزید واضح کیا کہ حدیث کے اندر کہ جب کھانا پکاؤ تو سالن بڑھا لو، اور اپنے پڑوس میں جھانک کے دیکھو اگر وہ بھوکا ہے تو اس کا بھی پیٹ بھرے۔ یہ ہے کھانے پینے کا صدقہ۔ کلو واشربو وتصدقو، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو۔ تو اسلام اس کا نہیں کہتا کہ آپ مہنگا نہیں کھائیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے نا، تو مثال ہے تو گوشت کھا سکتا ہے نا، اور وہ دال بھی نہیں کھا سکتا، سوری دال تو آج کل گوشت کے ریٹ پہ، وہ سبزی نہیں کھا سکتا، نہیں سمجھے؟ تو یہ کر کہ تو گوشت کی جگہ وہ بھوکا ہے نا، 2 جگہ سبزی لیا، ایک جگہ تو اپنے پاس پکا لے مہنگی سبزی، اور ایک جگہ اس کے پاس پکوا دے، یا اپنے یہاں پکا لے آدھا اسے بھیج دے۔ کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ کلو واشربو وتصدقو، کھاؤ پیو اور یہ ہے کھانے پینے کے اسراف سے بچنا۔ اچھا جی، نہیں وہ آپ سمجھیں، اصل میں ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ہاں 1200 مہمان ہیں، 1500 کا کھانا بنوائیں گے، 4 ڈش ہیں، آخر میں کیا ہوا؟ وہ دیگیں بچ گئی تھی تو مدرسے میں بھجوا دو، نہیں بچتی تو اور تھیلیاں آدھے خاندان میں تھیلیاں ہی چلی جاتی، تو ایک بات پھر جاتا مدرسے کو، تو یہ تو صدقہ تھوڑی تھا، بھیک تھی، یہ صدقہ نہیں تھا، یہ بھیک تھی، بھیک کہ جی وہ بچ گیا ہے، اب خراب ہونے سے بہتر ہے کسی کو بطور بھیک دے دو، یہ صدقہ تھوڑی ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ولیمہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر غریب کو دعوت نہ دی جائے۔ ابے تو مدرسے والوں کو دیکھ بھیجتا، تو کھانے کے لیے بلا لینا۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ جب تو 1500 افراد کا کھانا بنوا رہا ہے، ہم کون خاندانی لوگ، 4 دن بعد طلاق ہو گئی، منگوا لے کھانا، اس کی خوشی میں بھی کھانا کر لے، مرنے والے کی خوشی میں تو کھانا کر رہا ہے، خوشی لفظ میرے منہ سے نکل گیا، مرنے والے کے لیے تو کھانا کر رہا ہے، شادی کے لیے تو کھانا کر رہا ہے، عقیقے میں تو کھانا کر رہا ہے، کھانے کے بغیر تو کچھ جانے دے رہا تو طلاق میں بھی کر لے۔ لو جی آپ لوگوں کو مبارک ہو، جان چھوٹی ہے ہماری، داماد صحیح نہیں ملا تھا، کھانا حج سے آیا تو کھانا، نماز پڑھ لی تو کھانا، روزہ رکھ لیا تو کھانا،
ہر چیز میں کھانا. کلو واشربو وتصدقوا، کھاؤ پیو صدقہ کرو. کھانے پینے کا صدقہ تھوڑی 10 محرم پہ کروں گا، 12 ربیع الاول کو کروں گا. تو بھائی غریب آج مر رہا ہے، تو 10 محرم پہ کرے گا؟ نہیں، سیلاب کا انتظار کر رہا ہوں، پہلے سیلاب آ جائے پھر صدقہ کروں گا. زلزلہ آئے گا پھر کروں. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ وہ اللہ کے بندے، غریب آج بیٹھا ہے، تیرے محلے میں بیٹھا ہوا ہے، تیرے خاندان میں بیٹھا ہوا ہے. کیا الفاظ ہے سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر کو صدقہ کرنا صدقے کا اجر دلواتا ہے، رشتہ دار پہ صدقہ کرنا ڈبل اجر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک صدقے کا اجر، دوسرا رشتہ دار سے حسن سلوک کا اجر. وہ ہم اپنے پھپھو والوں کے نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ ہماری والدہ اور ان کے درمیان اختلافات ہیں. وہ مر رہی ہے بیچاری، دل کے عارضے میں وہ مر رہی ہے، مر جائے گی تو دیکھ بھیج دیں گے. ہمارے یہاں تو یہ طریقہ ہے، بھائی دیکھ بھیجتا ہے. ابے زندوں کے کام آؤ نا، مردوں کا دین تھوڑی ہے کوئی کہ مرے ہوئے کے لیے تم کرو گے. ابے وہ جب زندہ تھا، جب اس کو سنبھالو، اس کے علاج معالجے کو دیکھو، اس کی جنت جہنم. آج اس کی تیجے 40واں کروا کے بخشش کرواؤں گا. ابے جب وہ زندہ تھا اس کی نماز روزوں کے بارے میں پوچھا تھا، اسے بٹھا کے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ یہ کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ تو روزہ کیوں نہیں رکھتی ہے بھائی؟ یہ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ تجھے اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ تجھے حج کی طاقت ہے، تو حج کر کے نہیں آ رہا؟ سوئٹزرلینڈ گھوم کر آئے ہوں. ابے حج کر کیا؟ سمجھے ذرا اس بات کو. کلو واشربو وتصدقوا، کھاؤ پیو اور سنو ذرا بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس طرح کرو دائیں ہاتھ سے بائیں کو پتہ نہ لگے. دائیں ہاتھ سے بائیں کو نہ پتہ لگے. سمجھے بات کا مطلب ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آدھے شہر کو ویڈیو بنا بنا کے دکھا رہا ہوں. ٹکے بھر کا میں عمل نہیں کر رہا ہوں، 50,000 میں ریاکاری کر رہا ہوں. کیا کیا ہے بھائی تو نے؟ تجھے تو سجدے میں جب تو نے، میں آپ کو آج سچ ایک بات بتا رہا ہوں تو سمجھیں. اگر آپ اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی، اس کی شان اور اس کی عظمت کو سمجھ لیں گے تو جب میں اور آپ عمل کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم عمل کرنے کے بعد اس عمل کے نتیجے میں ہم اپنے لیے کوئی حاجت تو مانگیں گے، بعد میں پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے کہ اللہ تیرا ہم پر لاکھوں کرم ہے، تیری کرم نوازی، تیری دی ہوئی توفیق ہے کہ میں نے عمل کر لیا. یہ عمل کر لیا میں نے. نہ تو ہدایت دیتا، نہ تو صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہماری، اور نہ تو آج ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دیتا. ہم یہ سب کر پاتے ہیں؟ جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں قبول ہو جائے گا اور یہ اور اتنا اجر مل جائے گا اور اتنا اجر مل جائے گا. بھائی پہلے تو اللہ کا شکر کر کے اللہ نے تجھے توفیق دی کہ تو نے یہ عمل کیا. تو سمجھے ذرا اس بات کو. کلو واشربوا وتصدقوا والبسوا غیر مخیلۃ ولا صرف. وقال یزید مرۃ فی حدیث اسراف ولا مخیلۃ. یعنی کہ والبسوا غیر مخیلۃ ولا صرف، بغیر تکبر اور بغیر زیادتی کے لباس پہنو. اور راوی یزید وہ حدیث میں یہ الفاظ اس طرح بتاتے ہیں فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، یعنی بغیر اسراف اور بغیر غرور اور تکبر کے. لو بھائی لباس کا اسراف آ گیا، لباس کی حد بندی آ گئی کہ لباس کا اسراف، اچھے سے اچھا آپ لباس پہنو، شرط یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک اسراف، دوسرا تکبر. کہ آپ کو وہ لباس جے ڈاٹ سے لائیں اتنے کا. اور سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ نہ تو کیونکہ وہی بات پھر گھوم پھر کر آ جاتی ہے، یہ لباس پہننے کی توفیق آپ کو کسی نے دی؟ ہاتھ تو اللہ کے آگے سجدے میں. ذرا دنیا کے اندر جا کے یار ایتھوپیا جیسے ممالک کو آپ جا کر دیکھیں، اللہ کی قسم یار کیفیت. صومالیہ جا کے دیکھیں ذرا آپ، کیفیت یہ ہے لوگوں کے پاس پہننے کو لباس نہیں. عورتوں کو جسم پہ ایک کپڑا لپٹا ہوا ہوتا، بس ایک کپڑا.
مردوں کے پاس پہننے کے لیے بعض مرتبہ زیر جامہ تک نہیں ہوتا. اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں. اور یہ میں دونوں ملکوں کا نام اس لیے لیا ہے, آپ کے مسلمان ممالک ہیں, غیر مسلموں کے ممالک کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہو تم خرچ کرتے ہی رہو, کرتے ہی رہو گے. غربت کبھی ختم ہوگی کیونکہ تم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں نہیں, کرتے ہی رہو گے. فرمایا والبسوا غیر مخیلۃ ولا صرف ولا اسراف, کہ تم نے لباس اس طریقے سے پہننا ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا اسراف. اب وہی بات, پڑوس میں جھانک لو. اگر اس کے پاس, میں عید پر 3 سوٹ بنواتا ہوں, بھائی تو 10 بنوا, پڑوس میں جھانک لے. اگر اس کا نہیں بنائے نا تو 9 بنوا لے, ایک اسے دے دے. 3 گھر ہیں تو 7 بنوا لے, 3 انہیں دے دے. 5 گھر ہیں یا ایک گھر میں 5 افراد ہیں, مثال ہے, 20 بچے سبھی غریب ہیں, کسی کے بعد پہننے کو نہیں, تو 5 پہن لے, 5 ان کے بنا دے, ایک کے. لیکن اس طرح دائیں سے بائیں کو پتہ, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگے, یہ شرط ہے. لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے, لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں, پروفیشنلز کو موقع نہیں دینا چاہیے, بھیکاریوں کو مزید بھیکاری نہیں بنانا چاہیے. اس بات کو سمجھیں. اللہ رب العزت نے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اور یہ دیکھیں, یہ ہو گیا فیصلہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ دلیل کیا ہے کہ اللہ مجھے پسند کرے گا. اللہ مجھے پسند کرے گا اس کا مطلب وہ مجھ سے راضی ہے. اور اگر اللہ رب العزت مجھے پسند نہیں کرتا اس کا مطلب وہ مجھ سے راضی نہیں ہے, میں چاہے کتنے اعمال کرتا رہا. یہ تو پھر وہ اس کی رحمت شامل حال ہو گئی تو ہی جنت مل پائے گی, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے تو فی الحال تو ابھی معاملات ایسے ہیں کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اللہ نے یہی بتا دی, انہ لا یحب المسرفین, بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند کرتا نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسراف کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العزت اسے پسند ہی نہیں کرتا. کرے گا, عمل کرے جا رہا, وہ اپنے گمان کے اندر سمجھ رہا ہے میں بالکل صحیح کر رہا ہوں, لیکن آہستہ آہستہ اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. شادی میں اسراف, عید بقرعید میں اسراف. آپ پتہ ہے اسراف کہاں ہے؟ ذہن میں خیال آتا ہے نا یار, مطلب اتنی بحث ہو رہی ہے اسراف کی, اس سے زیادہ ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ضائع نہ کرو چاہے تم بہتی نہر پہ کھڑے ہو. کیا فرمایا؟ پانی, اور کہاں کا؟ بہتی نہر پر. کہا پانی ضائع نہ کرو, پانی میں اسراف نہ کرو چاہے تم بہتی نہر پہ کھڑو. اب بہتی نہر پہ جو بھی پانی میں استعمال کروں گا کہاں جائے گا؟ نہر میں جائے گا. وہ کون سا ضائع ہونا ظاہر اگر دیکھا جائے تو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتی نہر پر بھی کھڑے ہو, اسراف نہ کرو. اتنا زیادہ ہمیں دیکھو سمجھایا گیا ہے اس بات. میرے بھائی, مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کسی صورت بھی اسراف نہیں کرتا. کنجوسی ایک علیحدہ چیز ہے, اسراف ایک علیحدہ. کوئی چیز, کوئی کہے اب یار اسراف اسراف, تم تو لوگوں کو کنجوس بنا دو گے. کنجوسی ایک علیحدہ چیز ہے اور اسراف ایک علیحدہ بحث. کنجوسی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے آپ پر مال خرچ کرنا لازم کیا ہے وہاں نہیں کرتے, یہ کنجوسی ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو تو اپنی محنت سے کما کے لا کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے, اللہ رب العزت اس میں بھی تجھے صدقے کا اجر دیتا ہے, اور افضل صدقے کا اجر دیتا ہے. یعنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا, ماں باپ پہ خرچ کرنا, بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا, دوست احباب ملنے جلنے والوں پہ خرچ کرنا, یہ تو وہ خرچ ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے نا, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں مجھے خرچ کرنا ہے. لیکن مجھے یہ خرچ کا تھوڑی کہا گیا ہے کہ میں ماں گھر پہ بیٹھی ہے, دوستوں کو کھانا کھلانے لگے گا, 5,000 روپے کا بل بنے, بہت اچھا دوست ہے ہمارا, بہت خرچ کرتا ہے, ماں کے لیے کبھی لے کے گیا؟
اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، کھلائے جاؤ، کھلائے جاؤ. تم پر تمہارے دوستوں کا حق تو تھا نہیں، اصولی طور پہ حق تھا تمہارے ماں باپ کا، ان کا تم نے پوچھا نہیں کبھی کہ کبھی ایک دفعہ ہی اپنے ماں باپ کے لیے کوئی چیز لے جاؤں. بھائی بیوی بچوں کا تم پہ حق ہے بالکل، لیکن برابری سے ماں باپ کا. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے نہیں میرے اوپر جو نا میرے بیوی بچوں کا خرچ لازم ہے، اور تیرا باپ بھی اگر یہی سوچ لیتا تو آج یہاں ہوتا. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو نہیں بھائی، اگر بیوی بچوں کا ہی خرچ لازم ہے مثال کے طور پہ، تو بیوی بچوں میں بھی پہلے تو بیوی ہے نا. اگر میرے باپ نے مجھے کھلایا تو اس حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلایا نا کہ جس کا شریعت نے حکم دیا، اس شفقت کو مد نظر رکھ کے کھلایا نا جو اللہ نے اس میں ودیت کی ہے. لیکن ہم سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جو خرچ ہمارے اوپر لازم کیے گئے ہیں وہ خرچ تو ہم نے کرنے ہی ہے، اور اسی میں اللہ نے ہمارے لیے صدقے کا اجر رکھا ہوا ہے. میں کمیٹی ڈالی ہے، اچھا قربانی کروں 1.5 لاکھ کی، ٹھیک ہے اماں کا علاج تو کرواؤ. تم پہ 1.5 لاکھ کی قربانی تھوڑی رکھی ہے، بکرا لے آئیو 27,000 کا کاٹ دیو، تو اس کا تو علاج کروا. نہیں سمجھے؟ باپ کا علاج کراؤ، ماں باپ کا ہو گیا، چچا کا کراؤ، خالہ کا کراؤ. باپ کا قائم مقام چچا ہے، ماں کی قائم مقام خالہ ہے. کہاں دیکھ رہے ہو تم قربانی کروں گا؟ ابے کون سی قربانی کرے گا تو؟ یہ قربانی تھی تیرے اوپر سب سے پہلے. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ میرے بھائی سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. ہمارے جس طرح کے حالات و معاملات ہیں نا، آپ سمجھیں نا ذرا اس بات کو. سعودی عرب کے جو داخلی اندرونی جو معاملات ہیں ہم سے کئی گنا زیادہ خراب ہیں، لیکن معیشت کا بھٹا نہیں بیٹھتا ان کا. اچھا پھر اگر سمجھے ہم اس بات کو کہ ان کے جو ڈیفینسو معاملات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری آرمی کے اوپر، یہاں سے ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کے معاملات، لیکن اس کے باوجود ان کی معیشت کا بھٹا نہیں بیٹھتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ وہ ان کے اعمال کے عوض، ان کے اللہ کے راستے میں خالصتاً خرچ کرنے کے عوض اللہ رب العزت انہیں نوازتا رہتا، ان کی معیشت کا بھٹا بیٹھتا ہی نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے اس کا کہ ہم سیلاب زدگان کی ہم مدد کر رہے ہیں، او بھائی میرے زلزلہ زدگان کی ہم مدد کر رہے ہیں، قربانیاں مہنگی سے مہنگی ہم کر رہے ہیں، نیک کام شادی بیاہ کے معاملات اس میں خرچ ہم علیحدہ کر رہے ہیں. ہم تو مردے تک پر کھلا رہے ہیں. ہم نظر و نیازوں میں کوئی کمی نہیں کر رہے. بڑی 11ویں کر لو، چھوٹی کر لو، 10 محرم کر لو، عید بقرہ عید کر لو، جمعرات کی کر لو، کوئی سی بھی کر لو. ہم نے تو کسی جگہ خرچ کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے نا. جب کچھ بھی نہیں بچتا 14 اگست منا لیتے ہیں، پھر کچھ نہیں بچتا نیو ایئر منا لیتے ہیں. ہم تو خرچ کرنے کا کوئی رستہ ہی نہیں جانے دے رہے ہاتھ سے. نہیں کر کے رہے گا کچھ نہ کچھ، مدر ڈے، فادر ڈے، بہن ڈے، بھائی ڈے. معیشت کا بھٹا دن و دن بیٹھتا جا رہا. حکمران بے حکمران انڈیا کے بھی ہیں بھائی، ہمارے جیسے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہ بھی اسی طریقے سے کھاتے ہیں تو لگاتے والے ان میں بھی ہیں. معیشت کا بھٹا ان کا نہیں بیٹھ رہا. بہت ساری چیزیں ہیں نا، اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے اسراف. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، مسلمان کے اسباب جو ہے نا ان کی قدر و قیمت ہے. مسلمانوں کے وسائل، ان کی جو اسباب ہے نا ان کی قدر و قیمت ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جہاد یہ کرے گا، خدمت انسانیت کا کام یہ کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دین کی تبلیغ و اشاعت کے معاملے، مسجد، مدرسے، فلانے، ہاسپٹل، اسکول، یہ بنائے گا. اس کے پاس خرچ کرنے کے معاملات بنسبت دیگر اقوام کے زیادہ ہیں. اس کے پیسے کی جو قدر ہے وہ دیگر اقوام کے پیسے کی قدر سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس کی نظر میں نہیں ہے. اس کی نظر میں، اس کی تو نظر میں اپنے پیسے کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں. اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جان بوجھ کے کہ ہماری معیشت کا بھٹا بیٹھا رہے، ہمارے معاملات خراب رہے، وہ جان بوجھ کر وہ چیزیں سکھاتے سمجھاتے.
سود کے اوپر بات چل رہی ہے، تجارت پہ کب ہوگی؟ نہیں سمجھے بھائی، سود پہ تو بات ہو رہی ہے نا، بہت اچھی بات ہے، تجارت پہ کب ہوگی؟ یا تو حال یہ ہے سونا بیچنا حرام، پانی بیچنا جائز ہے۔ مفتیان کرام دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ، سونا بیچنا حرام ہے اور پانی بیچنا جائز ہے، یہ ہمارے مفتیان کرام۔ سمجھے ذرا اس بات کو، ہم نے اکثر 9 معاملات کے بارے میں دیکھنا ہے، خاص طور پر اس شیطانی عمل سے بچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہو کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور یہی اوپر پڑھا نا ہم نے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے شیطانوں کو، اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ولی بنا لیا، سمجھ رہے ہیں ہم ہدایت کے اوپر ہیں، ہدایت پر نہیں ہے، دن بہ دن ضلالت و رسوائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو اسراف سے ہمیں بچنا ہے، اپنے معاملات کا خود ہم احتساب کریں کہ کیا کیسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اسراف کا معاملہ بن رہا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، لوگوں سے نہیں ڈریں، لوگوں سے۔ ویسے تو آپ کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور بعد میں آپ کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، ابلیس آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ نہیں، وہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، خاندان والے کیا بولیں گے؟ ابے خاندان والے پہلے نے کبھی تو سنا خاندان والوں کو؟ نہیں، وہ بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پہلی بہن کو بھی دیا تھا تو دوسری بہن کو جہیز نہیں دیں گے تو پھر وہ دوسری بہن کے ذہن میں خیال آئے گا، ابے تو سب چھوڑ، تو یہ دیکھ اللہ تیرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، تو نے پہلے علی کو ہی کیوں دے دیا، وہ بھی واپس لے لے، کسی غریب کے گھر کا معاملہ کر دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جہیز ہندوانہ رسم، مہندی مائیوں ہندوانہ رسمیں، سب اسراف ہیں، تیجے 40 میں ہندوانہ رسمیں برہمنوں کے اندر ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہر وہ چیز، یہ نظر و نیاز میں کوئی چیز نہیں ہے، سب اسراف ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے، منگل بدھ دیکھے بغیر، 12 ربیع الاول 10 محرم دیکھے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ مستحق میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے اپنا چچا تایا خالہ والے ان میں دیکھیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا آپ پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اور اگر ان کے اندر کوئی مستحق نہیں ہے تو ان کے بھی پیسے کو اپنے پیسے کے ساتھ ملائیں، اپنے محلے میں دیکھیں، ان کا بھی ذہن بنا کہ بھائی تم بھی ادھر ادھر خرچ مت کرو، ایک خاندان کا سمجھدار آدمی بڑا بنے، سارا پیسہ صبح اکٹھا ہو محلے میں لگا دو۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے بڑی ضرورت ہماری علاج ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت علاج ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا تو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہوگی تعلیم۔ یاد رکھیں اس بات، قومیں ترقیاں کرتی ہیں شعور سے، علم سے۔ اگر علم اور شعور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اس پر پیسہ خرچ نہیں کیا ہوا ہے، آپ باقی چیزوں پہ کتنا ہی پیسہ خرچ کر لو۔ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاتا ہوں، ایٹم بم پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہو گیا، بن گیا، چلاتے کیسے؟ چلاتے کیسے ایٹم بم کو؟ ایسے پھینک دیتے ہیں، اور نہیں سمجھے؟ اور بھائی شعور، تعلیم، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیسے کو جائز جگہ لگایا، ہم اس کا حقیقی نتیجہ پائیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔